बचपन से हमें सिखाया जाता है कुर्बानी देना, अपनों के लिए जीना, अपनों को साथ लेके जीना, अपनी ख्वाहिशात पे कॉम्प्रोमाइज़ करना, दूसरों के लिए जीना, दूसरों के लिए अपनी बहुत सारी ख्वाहिशात को मार देना। यहाँ तक भी कि आप लोगों के घरों में अक्सर ऐसा भी होता होगा, अगर मुर्गी का सालन बना है तो इसमें से लेग पीस मर्द हजरात को दिए जाएगा। अब पता नहीं आपके घरों में ऐसा होता होगा कि नहीं, लेकिन मैंने यही देखा है। तो वही बात, छोटी छोटी चीज़ों पे हमें कंप्रोमाइज़ करने की बचपन से आदत होती है। हमें यही चीज़ें सिखाई जाती है कि हमने सबको साथ लेके चलना है। लेकिन ज़िंदगी की एक ऐसी स्टेज जिस पे आके इस चीज़ की समझ आई कि बहुत सी चीज़ों पे हमें खुदगर्ज होके, सेल्फिश होके सिर्फ अपने बारे में सोचने की ज़रूरत होती है। अगर हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे, लोग कब पीस के आंखों का सुरमा बना लेंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। और ये एक ज़िंदगी की हकीकत है कि बहुत सारी जगह पे हमें खुद गर्ज होने की ज़रूरत होती है, चाहे वो ससुराल में हो या मायके में हो। तो वो कौन सी ऐसी जगह है, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी। वीडियो पर आ चुके हैं तो मुकम्मल मेरा साथ दीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय भी दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल। आई हो मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोगों के साथ की वजह से, आप लोगों की दुआओं की वजह से। अच्छा जी, टॉपिक की तरफ जाने से पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन वाले बटन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि मैं और आप हमेशा एक फ़ैमिली की तरह रह सकें, अपने मसले मसाइल डिस्कस कर सकें और इनका कोई हल निकाल सकें। खुद गर्ज होने का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हमने अपने रिश्तों से दूर हो जाना है। खुद गर्ज होने का ये मतलब है, सेल्फिश होने का ये मतलब है कि हमने अपने बारे में भी सोचना है। अगर हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो कोई भी हमारी केयर नहीं करेगा, कोई भी हमारे बारे में नहीं सोचेगा। और ख़ास तौर पे ये बात मैं अक्सर अपनी इन सिस्टर को कहती हूँ जिनकी शादी हो गई है या होने वाली है, क्योंकि ये चीज़ें सारी हैं मुझे लगता है कि फ़ेस करनी होती हैं। ससुराल में जाके मायके में इतना प्रेशर नहीं होता, मायके में इतना ज़्यादा दबाव नहीं होता, या इतनी चीज़ें सख्त नहीं होती, इतने रवैये सख्त नहीं होते। अगर एक दफ़ा कोई सख्त लहजे में बात कर लेता है, दूसरी दफ़ा वो मना भी लेता है। मायके का ये हाल होता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ससुराल में आके समझ आती है। जब इंसान अंदर से टूटता है, ख्वाहिशें कुछ और होती हैं, ख्वाब कुछ और होते हैं, लेकिन लोग कुछ और मिलते हैं। इसी तरह रिश्तेदारों में भी कुछ ऐसे ही लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों को किस तरह डील करना है, किस किस जगह पे खुद गर्ज होने की ज़रूरत होती है, किस जगह पे अपने बारे में सोचने की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के मामले में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। इस चीज़ पे आपने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अपनी ज़िंदगी में, चाहे मायके में हो ससुराल में, किसी भी रिश्ते में, जब आपने अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे अपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, कोई बात नहीं, अगर ऐसा बोल दिया कोई बात नहीं, एक दफ़ा वैसे बात बोली जाती है, दो दफ़ा वैसे बात बोली जाती है, अगर तीसरी दफ़ा भी वही बात सेम बोली जाती है तो समझने की ज़रूरत है ये सामने वाला चाह क्या रहा है, सामने वाले का क्या मकसद है। कहीं आपको तकलीफ़ पहुंचाना तो नहीं चाहता, कहीं आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट, आपकी खुददारी को ठेस पहुंचाना तो नहीं है। मैं अक्सर ये बात बोलती हूँ कि रिश्ता सिर्फ़ आपकी तरफ से नहीं, सामने वाले को भी ज़रूरत होती है आपके साथ चलने की, आपके साथ रिश्ता निभाने की। अगर फ़र्ज़ करें आप भी रिश्ते में आप 10% 6% दे रहे हैं, 4% तो सामने वाला दे, 2% तो वो लाजमी देना। अगर आपको सामने से कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, बार बार आप एक जगह पे जा रहे हो, आपको तकलीफ़ पहुंच रही है, आप क्यों जा रहे हो वहाँ पे? फिर आप इस जगह पे क्यों बैठ रहे हो जहाँ पे लोग आपको सुनना नहीं चाहते? आप इस जगह पे क्यों जा रहे हो कि जहाँ पे आपको देख के लोग खामोश हो गए? मैं कहती हूँ मत जाएं, आपके पास कोई भी नहीं ना बात करने के लिए, अपने कमरे में खुद को बिज़ी कर लें, कोई काम कर लें, कुछ कर लें, लेकिन ऐसी जगह पे ऐसे लोगों के बीच में जाने की ज़रूरत नहीं है जो आपको तकलीफ़ दे, आपको देख के आपका मजाक बनाएं। चुप कर जाएं, बात करते करते चुप कर जाएं। कुछ भी ऐसा हो तो वहाँ पे फिर आपको सोचने की ज़रूरत है कि बार बार आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सामने वाले की आदत है, वो आपको तकलीफ़ पहुंचाना चाहता है, इसका मकसद क्या है? तो इस मामले में खुद गर्ज हो जाएं, इस मामले में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। फिर अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा रिश्तेदार हैं जो मुनाफिक है, टू फेस लोग हैं, जो कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, इनका मकसद सिर्फ आपको तकलीफ़ पहुंचाना, ऐसे लोगों का मामले में खुद गर्ज हो जाएं। देखें, बार बार एक ही रिश्ते से
آپ کو تکلیف مل رہی ہے تو وہاں پہ خود غرض ہو کے سیلفش ہو کے آپ کو اپنے بارے میں، اپنے آرام کے بارے میں، اپنے گھر کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جو منافق لوگ ہوتے ہیں نا، ٹو فیس لوگ، ان کے مثال ویسے ہی ہے جیسے اپنے پیچھے کتا لگانے کی ہے۔ ایسے لوگ کبھی بھی باز نہیں آتے۔ ایسے لوگوں کے پاس سے گزر جاؤ نا تو آپ کو تکلیف دے دیں گے۔ تو کوشش کریں کہ آہستہ آہستہ اگر دیکھیں، ہمیشہ اس چیز کو آپ نے نوٹس کرنا ہے کہ کسی بھی رشتے سے آپ کو ایک بار تکلیف پہنچ رہی ہے، 2 بار پہنچ رہی ہے، تیسری بار بھی پہنچ رہی ہے، تو وہاں پہ اگر پھر بھی آپ اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کر رہے ہو، اسے دور نہیں ہو رہے آہستہ آہستہ، تو اس میں اس کی مسٹیک نہیں ہے سامنے والے کی، اس میں صرف آپ کی مسٹیک ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ انسان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ کون آپ کے ساتھ مخلص ہے، کون آپ کو تکلیف پہنچانا چاہ رہا ہے، کون اندر ہی اندر آپ کو تکلیف پہنچا کے آپ کا گھر خراب کر رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو خود پہچان کے ان سے دور ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں ان کی مثال ایسے دیتی ہوں منافق لوگوں کی کہ اپنے پیچھے کتا لگانے والی بات ہی ہوتی ہے۔ تو ساری زندگی آپ کچھ نہ کچھ ایسا بولتے رہیں، میں جس کی وجہ سے تکلیف میں رہوں گی، تو ایسے لوگوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ آپ 24 گھنٹے ایسے لوگوں کے لیے کام کر رہے ہو، کچن میں جا رہے ہو، کھانے بنا رہے ہو، اپنے آرام کا بھی خیال نہیں رکھ رہے، اپنے شوہر کی خواہشات کو بھی اگنور کر رہے ہو، اپنے شوہر کو بھی اگنور کر رہے ہو، اس کے موڈ کو بھی اگنور کر رہے ہو، اس کے باوجود بھی کچھ لوگ ہیں جو خوش نہیں ہو رہے، تو وہاں پہ بھی آپ کو نو کہنے کی ضرورت ہے، وہاں پہ بھی آپ کو خود غرض ہونے کی ضرورت ہے، وہاں پہ بھی آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ بار بار اگر جیسے بولنے سے بھی، ہاں بولنے سے بھی، خود کو تکانے سے بھی، خود کو بیمار کرنے سے بھی 10 لوگ بیٹھے ہوئے آرام کر رہے ہیں، اے سی کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو سردی لگ رہی ہے، ان کو گرمی لگ رہی ہے، لیکن آپ ان کے لیے کھانے بنا رہے ہو، آپ سارا کچھ کر رہے ہو، پھر بھی اگر وہ لوگ آپ کے بارے میں نہیں سوچ رہے تو وہاں پہ رک کے آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ وہاں پہ پھر ان لوگوں کی مسٹیک نہیں ہے جو آگے آپ کی ہیلپ نہیں کروا رہے ہوتے۔ تو یہی چاہتے ہیں نا کہ اگر آپ ایک کام کریں، دوسرا کام دوسرا کر لے، تیسرا کام تیسرا کر لے، تو سب مل کے آرام کر لیں۔ اگر کوئی بھی آپ کے بارے میں نہیں سوچ رہا، آپ کو تو اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں اتنے ٹو فیس لوگ ہیں کہ میں حیران ہو جاتی ہوں، 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بہو اکیلی کام کر رہی ہے۔ اگر کوئی پوچھ لے تو کیا ہے، بہو اسی نے گھر سنبھالنا ہے، یہ کرے گی، یہی گھر کی مالکن ہے، باقی نہ شوہر کی تنخواہ میں وہ مالکن ہے، نہ گھر کے کسی فیصلے میں وہ مالکن ہے، کسی چیز میں بھی نہیں ہے، صرف کام کرنے میں ہے۔ کیا سکھا رہے ہو آپ؟ وہ جو آپ جو سکھانے کی کوشش کر رہے ہو نا، جو آپ اس کے ہاتھ میں کنٹرول آئے گا تو 2000 کی وہ کام کرے گی، اپنی ہیلپر بھی رکھ سکتی ہے اپنے لیے، اپنی سہولت کے لیے۔ تو یہ جو آپ ایک ہو نا کہ ایک ٹو فیس کے مطلب کہ بیٹھے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں اور سارا بہو گھر کا کام کر رہی ہے، اسی نے سنبھالنا ہے، اسی نے کرنا ہے۔ جو سکھانے والی چیز ہے وہ سکھائے نا، لین دین سکھائے نا کہ کس طرح بیٹا آپ نے لوگوں سے ملنا ہے، کیا لین دین ہے، کیا اس گھر میں آمدنی ہے، کیا طریقے ہیں، سارا کچھ وہ سکھائیں جو سکھانے والی چیزیں ہیں۔ شوہر کی تنخواہ تک بہو کے ہاتھ میں نہیں جانے دیتے، اور کیا ہے، یہ گھر کی مالکن ہے، اسی نے گھر چلانا ہے، کیسے چلانا ہے بھئی؟ خیر یہ چیزیں نہیں کبھی بھی ٹھیک ہونی ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے میں۔ تو آپ نے ہی دیکھنا ہے کہ آپ نے کہاں پہ نو بولنا ہے، آپ نے ہی اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ جب آپ کے حالات ٹھیک ہوں اور آپ مینٹلی طور پہ ڈسٹرب ہوں اور آپ ڈاکٹروں کے پاس چکر لگاتی رہیں، آپ کی زندگی ویسے ہی ختم ہو چکی ہو، تو آپ نے خود اپنے مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے۔ کسی نے آپ کے بارے میں نہیں سوچنا، یہاں تک کہ شوہر نے بھی نہیں سوچنا۔ آپ اپنے بارے میں سوچو گے تو آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کے بارے میں سوچیں گے۔ اگر جی حضوری کرتے رہو گے، اپنے آپ کو ہی اگنور کر دو گے، تو یار کون سوچے گا؟ کوئی نہیں سوچتا۔ آج تو سکے بہن بھائی نہیں سوچتے۔ آپ کن لوگوں سے امید لگا کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ نہیں کوئی نہیں میرے بارے میں سوچیں گے نا؟ تم بھی تھک گئی ہو، بیٹھ جاؤ، نہیں سوچے گا کوئی بھی۔ اپنی مینٹل ہیلتھ کا آپ نے خود خیال رکھنا ہے۔ جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس بیٹھ کے، جہاں کسی ایسے فنکشن میں جا کے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، آپ کو جانے کی وہاں پہ ضرورت نہیں ہے، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ بیٹھ کے ڈسٹرب ہو جاؤ، لوگ آپ کو تانے دیں، آپ کو باتیں لگائیں۔ جہاں پہ ہم سے تو ایسی جگہ پہ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے خود اپنا خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ یہ سوچتی ہو نا کہ نہیں آپ کی تو ایسی نیچر نہیں ہے، آپ بہت معصوم ہو، آپ سب کا خیال رکھنے والی ہو، آپ کی عادت ہے، کوئی بات نہیں، میں اٹھ کے چائے بنا دوں گی، یہ آج کے زمانے میں یہ چیزیں نہیں چلتی، یقین کریں پہلے زمانے میں چلتی ہوں گی۔
یہ مجھے نہیں پتہ، لیکن آج کے زمانے میں اگر آپ ایک دفعہ اٹھ کے آپ کسی کو پانی دو گے نا، پیچھے سے 10 آوازیں اور آ رہی ہوں گی کہ مجھے بھی پانی دے دو، مجھے بھی پانی دے دو۔ ایسے لوگ ہیں، ایسا زمانہ ہے آج کل کا۔ تو اپنے بارے میں خود سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں کہتی ہوں کہ جو کام کر کے خود کو تھکا کے اگر آپ کو اس کا کوئی ریٹرن ہی نہ مل رہا ہو تو وہاں پہ اپنے لیے سوچیں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، خود کو ایسے کاموں میں بیزی رکھیں، ایسا کوئی کام کریں جو آپ کو فیوچر میں آپ کے کام آ سکے، آپ کے بچوں کے کام آ سکے۔ اب یہاں پہ بہت ساری میری سسٹر مجھ سے یہ بھی سوال کریں گی، آپ ہی اگر ہسبینڈ نہ مانے، ہسبینڈ کو منانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کی بن کے دیکھیں، اس کے بعد بات کر کے دیکھیں۔ اب یہاں پہ بھی ہسبینڈ کی ہر بات ماننے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ جی حضوری کرنا ہے۔ آج کل مردوں کو جی حضوری والی عورتیں بھی نہیں پسند، یقین کریں، نخرے کریں، اپنی بات رکھیں، اپنی بات منوانے کا آپ کو طریقہ ہونا چاہیے، وہ کام کریں جو آپ کا فائدے میں ہو۔ میں اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ اپنا وقت ضائع نہ کریں، خود کو ضائع نہ کریں، جو فیوچر میں آپ کی چیزیں کام آنے والی ہیں، جو آپ کے کام آ سکتی ہیں، وہ کام کریں۔ آپ کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ نے اپنی مینٹل ہیلتھ کا بھی خیال رکھنا ہے، آپ نے اپنی سیلف رسپیکٹ کا بھی خیال رکھنا ہے، آپ نے اپنی دیکھنا ہے کہ کہاں پہ آپ تھک رہی ہو۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے لوگ آپ کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں، ان سے آپ نے کس طرح دور ہونا ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو لائک اینڈ شیئر بھی کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔